کے لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزت داروں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ لیکن مقرر فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرات نہ کی، بلکہ یہ کہا خداوند تجھے ملامت کرے، مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ آج ہم نے باقی کسی بات پہ غور نہیں کرنا، آج ہم نے سدوم اور عمورہ پر تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہے۔ کسی کو یاد ہو پہلی انوسٹریشن کیا تھی؟ کن کے بارے میں یہودا نے بیان کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ پہلا گروپ وہ تھا جن کو خدا نے ریڈیم کر لیا، خدا نے نکال لیا، خدا نے بچا لیا، خدا نے مصر میں سے بڑی جلالت کے ساتھ نکالا، بڑے زور نہ روب نہ کر لیا، پر وہ لوگ ان میں سے کوئی بھی پرومسڈ لینڈ میں انٹر نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ان کے اندر مصر گھس چکا تھا۔ انہوں نے آزادی کو بھی دیکھ لیا، خون کی طاقت کو بھی دیکھ لیا، مصر سے نکل آئے، پر بار بار مصر کو ہی یاد کرتے رہے اور پھر اس بھرپور زندگی کا مزہ نہ لے سکے which was waiting for them، اور وہیں پر وہ جو ہے وہ رہ گئے، مر گئے اور ختم ہو گئے۔ پھر ہم نے فرشتوں پہ غور کیا کہ وہ فرشتے جنہوں نے گناہ کیا خدا نے ان کو کس طرح کی سزا دی۔ آج ہم غور کرنے جا رہے ہیں 2 شہروں پر اور پھر 2 بندوں پر، اور یہاں سے ہم اپنے لیے سبق سیکھیں گے۔ پہلے میں سبق یہ تھا کہ جنہوں کو میں نے بچا لیا تھا، جنہوں نے میں کڈ لیا، the people whom I redeemed from Egypt, I took them out from there، وہ تو میں کڈ لیا تھا پر وہ پہنچ نہیں سکے۔ کیوں؟ میری مرضی کی شاید کام نہیں کیا تو میں نے ان کو بھی مار دیا۔ دوسرا وہ گروپ تھا جن کو بہت اعلیٰ طور پر پیدا کیا، گناہ میں گر کے خدا نے کہا میں نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ آج تیسرا گروپ پڑھ دیں، آج تیسری جو رخ اس کا دیکھیں گے وہ یہ ہے، خدا کہتے ہیں کہ میرے لوگ جب غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر میری ہدایت پر عمل نہیں کرتے اور ان شہروں میں جا بستے ہیں، ان لوگوں میں جا بستے ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آج کا سرمن بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے، ہم جتنے یہاں پر اس ملک میں بیٹھے ہیں ہمارے اس میں بڑی ہدایت ہے، دھیان سے سننے والے۔ میں نے آج بہت اس میں سے سیکھا اور میں نے بہت اس کو انجوائے بھی کیا تیار کر۔ لوط کا حوالہ پڑھا گیا۔ لوط ابراہم کا بھتیجا تھا نا، دونوں کے چرواہے تھے، کہنے جی میرے عیالی تے تیرے عیالی جڑے نے آپس سے لڑنا پین، پنجابی میں ہم نے پڑھا تو لڑ پے تو نہ کہ جیسی لہدا لہدا یہ کس تو پہلا کسی دوئیں بھی لڑ پئیے ہم جدا جدا ہو جائیں۔ تو خدا نے ابراہم نے کہا ہاں بھی لوط تو لہدا ہو جا، اپنے علاقے کو چلا جا، میں پھر جہاں تو نہیں جائے گا اس طرح میں جاؤں گا۔ لوط نے نظر لڑائی اور اسے کون سا شہر نظر آیا؟ سدوم کی طرف۔ اس نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے میں اس شہر کی طرف چلا جاؤں گا۔ ابراہم نے کہا ٹھیک ہے تو پھر ادھر چلا جا، میں ادھر چلا جاؤں گا۔ اب اس نے چونکہ فیصلہ کیا تھا ابراہم کو ہاں کرنی پڑی۔ اور سدوم جو ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سدوم اس وقت ایک ایسا شہر تھا جس کے بارے میں لکھا جو ہی ہم پڑھتے ہیں نا پیدائش کی کتاب کہ لوط نے فیصلہ کیا میں جا رہا ہوں سدوم کی طرف، تو نیچے لکھا ہے اور سدوم کے لوگ انتہائی برے اور گنہگار اور بد تھے۔ خدا نے اس نے فیصلہ کر لیا جانے کا، پر یہ نہیں سوچا کہ وہاں کے لوگ کیسے۔ کہنے لگا میں ادھر جا رہا ہوں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ 2-4 حوالے ہم نے ابھی سنے، آج پڑھے۔ خداوند نے خود اس میں تفسیر کی ہے، اس کو بیان کیا کہ اس شہر کے لوگ بہت ہی برے تھے۔ آپ کو یاد ہے نینوا شہر میں جب برائی بہت بڑھ گئی تو خدا نے توبہ کے لیے بندہ بھیجا، نبی یونا کو بھیجا کہ جا بھائی اس شہر میں جا کے منادی کر، اور انہیں کہا توبہ کرو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اور بھی جگہوں پر جب بدی بڑھتی نبی جاتے they would preach there, they would ask them to repent، اور خدا کہتا ہے میں I'm gonna forgive you۔ But here in this case Sodom, no chance, no prophet is sent to them because they have crossed the borders۔ ان کی بدی اتنی بڑھ گئی، بدی کی بدبو went right into the nostrils of God، the stench of that unrighteousness going on in Sodom۔
اتنی بدی بڑھ گئی کہ خدا کے نتنوں تک پہنچ، اور خدا نے کہا میں اس شہر کو برباد کر دوں۔ اور ایک مزے کی بات سن لیجیے، جب لوط نے اس کو جوائن کیا نا، اس شہر کا بادشاہ بھی تھا، سدوم کا بادشاہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب وہاں پر بادشاہ بھی تھی، ان کا ایک کنگ بھی تھا۔ پتہ نہیں کیوں لکھا ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ خدا نے کیوں بیچ میں ڈالا ہے کہ اس کا ایک کنگ بھی تھا۔ وہ ایک ایسا شہر تھا، مجھے معاف کیجیے، آئی ہیو ٹو سے، جہاں پر گیز اینڈ لیسبینز آر allowed to do their practices, the word of God says. اور they have a king, it means وہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا that has been legalized under the king. خدا کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ہم آج سنتے ہیں وہ کی ہو گیا ملکوں کے بادشاہوں نے ایڈے برے قانون پاس کر، تب بھی تھے۔ سدوم ختم ہو گیا ہے، سدوم کی برائیاں آج بھی چل رہی، تو اس شہر میں بادشاہ بھی تھا۔ بادشاہ کے ہوتے ہوئے یعنی کہ قانونی طور پر بادشاہ کے دستخط سے اس ملک میں اس لائف سٹائل کو لیگلائز کیا گیا، اور لوط نے وہاں پر جا کے رہنا پسند کیا، کہتا جی میں ادھر چلا جاؤں، میں اس شہر میں جا کے رہوں۔ ابراہیم کے ساتھ نہیں رہا، اس سے نہیں پوچھا، کوئی دعا نہیں کی، کوئی ڈائریکشن نہیں لی، کہنے لگا میں وہاں پر اس ملک میں جا کے رہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس ملک میں چلا گیا، اور خدا نے یاد کیا کہ بھی بات یہ ہے، اس ملک کی برائی، اس ملک کی بدی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ میرے حضور اس کی آہو بقا پہنچی ہے، اور اب مجھے اس کو ختم کرنا ہے۔ خدا نے فیصلہ کر دیا۔ اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں اس شہر کے اندر؟ اچھا ایک بڑی مزے کی بات سنیے، پچھلے چیپٹر میں لکھا ہے ابراہم اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا، دھیان سے سنیے، خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ دوسرا لکھا ہے لوط سدوم شہر کے پھاٹک پر بیٹھا تھا۔ آپ ذرا اپنے ذہن میں پکچر بنائیے، خیمہ، دروازہ، شہر، پھاٹک۔ وہ بندہ جو خیمے میں رہتا ہے، what is he؟ کیا پکچر بنتی ہے آپ کے ذہن میں؟ what do you see ابراہم ایز؟ ابراہم ایز اے پلگرم، مہاجر ہے، خیمہ ہے اس کا پھاٹک، اور ادھر دروازہ، ادھر پھاٹک ہے اور شہر میں بیٹھا ہے۔ آپ کو پتہ نا ہمارے ملکوں میں پرانے صدیوں میں جو لوگ شہر کے پھاٹکوں میں بیٹھتے تھے، کون ہوتے بلا؟ عہدے دار لوگ، ان سے سلام مشورے کے لیے آتے تھے، سائن کروان لیا، اوتھ کمشنر بھی ہوا کرتے، میجسٹریٹ تھے، لوگ ان کے پاس سائن وغیرہ۔ اس کا مطلب لوط اس جگہ پر جا کر کوئی سرکاری عہدے دار بھی بن چکا تھا، بہت بڑا بندہ تھا، سارے قانون جو پاس ہو رہے تھے he also knew about that, he was the part of that۔ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں، لیجسلیشن ہوتی ہے تو آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لوط بھی اس ساری بدی اور برائی کو جانتا تھا، یقیناً اگر وہ پھاٹک پر بیٹھتا تھا تو وہ عہدے دار تھا اور وہ ساری برائی کا حصہ بن چکا پھاٹک۔ اور دوسرا بندہ دیکھیں، وہ خیموں میں رہنے والا مہاجر تھا، سمپل لائف سٹائل تھا اس کا، خدا سے رابطے تھے، خدا سے تعلق تھا، خدا سے کمپینینشپ تھی، he was in full companionship or fellowship with his Lord God۔ لیکن اس طرف وہ کہاں پر فیلوشپ ہو چکی تھی؟ سدوم کے ساتھ، لائف سٹائل آف سدوم۔ اس شہر کی چکا چوند نے لوط کو بالکل اپنے قبضے میں کر لیا۔ کہیں یاد اس کو ہوگا کہ میرے انکل ابراہم بہت بڑے خدا کے بندے ہیں، لیکن آپ جب پڑھتے ہیں تو نظر کچھ نہیں آتا کہ کوئی وہ ہے نا۔ اب خدا نے اتنی بدی بڑھ گئی کہ اوپر سے فرشتگان کو اس شہر میں بھیجا گیا، اور ابراہم کے کہنے پر لوط کے لیے شفایت بھی ہوئی۔ کچھ تھوڑے سے بندے کچھ چنگے نکل آتے، خدا تو چھوڑ دی اس شہر میں۔ وہ وہاں پر گئے۔ سنیے اب میں جو خوفناک بات آپ کو بتا، دو بندے شام کے وقت جاتے ہیں پھاٹک پر، لوط شہر کے پھاٹک پر ہی بیٹھا ہے، اسے خبر ہو جاتی ہے بندے ساڈے نہیں، they have come from other city۔ اور بہت فرشتے انہوں نے جسم لیا ہوا ہے، فرشتے must be very very beautiful، خوبصورت ہوں، لیکن وہ مرد تھے، نظر آتے ہیں۔ خدا کا کلام دیکھیں کتنی خوفناک سچائی بیان کرتا ہے، کہتا اس شہر کی برائی اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی، انہوں نے دیکھا کہ لوط کے گھر میں شام کے وقت دو بڑے خوبصورت بندے آئے۔ اگلی سٹوری آپ نے سنی، ان کی سوچ دیکھی،
کہتے ہیں بندوں کو نکالو ہم ان کے ساتھ برائی کریں. اس قدر برائی بڑھ چکی ہے. لوط ہاتھ جوڑتا ہے پلیز میرے مہمان ہیں اب چلے جاؤ. کہتے ہیں نہیں ہمیں ان کے ساتھ برائی کرنی ہے. اگلی بات سنیں بھئی جاتے نہیں ہیں گھر توڑتے ہیں اس کی دیواریں پھلانگتے ہیں اور طبعی طور پر جو خدا نے اجازت دے رکھی ہے اس کے بالکل الٹ ہیں. اتنی آج آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں سر یہودا کا خط بالکل 21ویں صدی کے کرسچنوں کے لیے لکھا گیا. آج یہ سارا کچھ دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ایوریج یہاں پہ میری بہنیں اور بھائی بیٹھے اس لیے میں بہت ساری باتیں بیان نہیں کر پاتا بہنیں بیٹھے لیکن یو نو واٹ از گوئنگ آن دا اسٹریٹس آف آور سٹیز. انہوں نے کہا تھا رات کو میں ادھر لکھا ہے ہمیں چوک میں رہنے جب انگلش میں لکھا ہے لیٹ اس ان دی سٹی ان دی اسٹریٹس. تو نے کہا رات کو گلی چ نہیں تو میں چھڑ سکتا. آپ کو نہیں پتا اس شہر کی گلیوں میں رات کو کیا ہوتا ہے کتنا ظلم ہوتا ہے کتنی زیادتی. اٹھا کے اپنے گھر لے گئے. گھر لے گیا تو پیچھے سے بندے پہنچ گئے کٹ مارے میں. اور وہاں پر لوط کہتا ہے خدا کا واسطہ نہ کرو. لیکن ظلم کی انتہا دیکھیں اتنا بڑا بندہ انہیں یہ پتا تھا یہ یہودی ہے اور ہمارے درمیان آ کے پسا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تو سڑتے آیا سے مسافر بن کے حکومتیں جتاتے آج تو ہمیں منع کر رہے. خیر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کیا کرتے ہیں لوط کو بھی ان سے بچاتے ہیں بڑی مشکل سے کھینچ کے اندر کرتے ہیں اور ان سب کو اندھا کر دیتے ہیں اور اس کی جان بڑے مشکل سے بچاتے ہیں. شہر کا حال آپ نے سنا فیصلہ کس نے کیا تھا وہاں پر جا کے رہنے کا لوط نے خود کیا تھا. اور پھر وہاں پر لائف سٹائل ان کے لوگوں میں رہتا شاید وہ اس ساری پریکٹس میں شامل نہیں تھا لیکن آگے میں بتاتا ہوں اثرات کیا کتنے خوفناک ہو گئے تھے. لیکن مجبوریاں ہیں بھائی. اس ملک میں رہتے ہیں جو قانون کہتا ہے بولنا پڑے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب پہلی دفعہ 2013 میں کہیں کسی ملک گیا تو بہت دیر بعد میں اس سائڈ پہ گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا دو کو لفظ وہاں پریچ نہیں کرنا. میں ایک ایت ہے کہ مجھے پتا تھی نیٹ سے کدی کدی کر دیں اور چرچ سے نہ کرنا ذرا دو کو ایلڈر سے نہ ساڈے وہ ذرا ایک کام کر دیں اندازہ کریں یعنی کہ منع کی. آج خدا کا کلام کہتا ہے بھائی اور پھر کیا کریں گے آپ نہیں کر سکیں گے. جب آپ جاتے ہیں آپ کو منع کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات نہیں کرنی. تو لوط بھی وہاں پر تھا قانون شاید اسے اچھے نہ لگتے ہوں لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے پر فیصلہ کیا میں نے شہر میں جا کر رہنا وہاں پر رہنا شروع ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں برائی کی انتہا دیکھیے ایک برے پڑے ہیں اور ایک ڈٹرمنٹ کتنے ہیں اس کا گھر توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم تیرا گھر توڑ ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں تو نے ہمیں منع کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر ہم بربادی دیکھتے ہیں ان کو فرشتے کیا کرتے ہیں اندھا کر دو اتنی برائی. اب سنیے اگلے بچوں کی باتیں. اب جب وہاں پر لوط رہا لوط کو فرشتوں نے بتائی بات کہنے لگے لوط دھیان سے سن لے وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو تیار کر لے let them know tomorrow we are going to destroy Sodom and Gomorrah you have to leave this city within these many hours. What? انہوں نے کہا صبح آگ اور گندک برسے کی شہر پر تیاری کر لے. اب دیکھیے جب آپ ایک شہر میں رہتے ہیں ایک ملک میں رہتے ہیں تو اثرات تو پھر اس کے بڑے برے ہوتے ہیں. پہلی بات تو لوط نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھائی ہمیں چھوڑنا ہے. بیوی جلدی سے مانی نہیں ہوگی بڑی بحث ہوئی ہوگی اس کا ایک میں ثبوت آپ کو خدا لوط کی بیوی کو یاد رکھو میں اس میں بھی بات کروں. پھر آپ اس نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں ان کو لے لو میرے 2 دماد ہیں یعنی ان کی منگنی یا جو بھی رشتے ہو چکے تھے میرے 2 دماد ہیں ان کو کہو. انہوں نے دماد کو کہا ہاں بھائی ہمیں یہاں سے جانا ہے. دماد نے کیا کیوں وہ اتنا پیارا گھر بنایا بھائی ہم نے اتنا کچھ ہمارا کیوں جانا ہے کل خدا اس شہر کو برباد کرے گا. خدا کلام میں لکھا ہے ان کی نظروں میں لوط بڑا مضحک سا ثابت ہوا. مضحک کا پتہ کیا مذاق یار پاگل ہے تو آر یو نٹس بڑی ٹوٹی نہ کیا خدا کتنا بربادی کا وہ ہمارا شہر بڑا پرانا شہر ہے اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں کوئی اس شہر کو برباد نہیں کر سکتا. اس نے کہا بھائی ہمیں نکلنا ہے ہمیں جانا ہے. بیوی کو بھی کہا بیوی نے کہا ٹھیک ہے
چلے پڑیں گے. رات ساری سوچتی رہی ہوگی. میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا. ایک بہت بڑے مفسر نے بڑے خوبصورت لکھا ہے کہ شاید اس نے رات کو لوط سے کہا کہ ہاں جی میں نئے بسترے تے نئے بیڈ لوائے, نئے پردے میں خرید کے لائے, میں نے اپنا پیارا گھر بنایا, یہ تو کیا کہہ رہا ہوں, ہمیں جانا ہے. اور لوط کے بارے میں بھی سن لیجئے. میں اپنی بات کو یہاں سے سپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا. بڑا اچھا ہوتا اگر لوط اپنی فیملی کو اکٹھا کرتا. بچوں سنو, ہمیں جانا ہے, ہم نے تمہارے انکل ابراہم کے پاس جانا ہے, میں اسے معافی مانگوں گا جا کے, اسے کہوں گا مجھے معاف کر دے, مجھے تیری صلاح لینی چاہیے تھی, تیرے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا, اور کہیں تجھ سے بہت زیادہ دور نہیں جانا چاہیے تھا, مجھے اس ملک میں آ کے نہیں رہنا چاہیے تھا, یہ ملک نے میرا سارا کچھ چھین لیا. کچھ نہیں ایسا کہتا چلو بھائی نکل چلے. پھر ابراہم کی طرف نہیں بھی ہو گیا, فیصلہ کسی اور طرف جانے کا کر لیا. اس کے اپنے ایمان میں بھی کمی آ گئی. جب ہم جس طرح کے کلچر میں, جس طرح کے ماحول میں رہیں گے, ہم پر اس کا رنگ ضرور چڑھے. اس میں کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ کہتا کہ میں بہت پریشان ہوں, and I have to go back to Abraham and I have to ask for his forgiveness, and میں اسے جا کے کہوں گا ہم نہیں. اور دماد اس کے ساتھ گئے نہیں گئے نا کہ پاگل ہو گیا بابا سنجا, کچھ نہیں ہونا ادھر. اور لوط کی بیوی کا سن لیں, فرشتوں نے کہا لوط کی بیوی کو میری یہ بہنیں پیچھے نہ مڑ کے دیکھی, you have to run, you have to run, you have to run. سارے ٹور پہ دو کڑیاں لوط اور اس کی بیوی, اور خدا کلام میں لکھا ہے لوط کی بیوی. میں تو کہندی ہونی نے مینوں کدی نہیں اگے کیا, کدی مرنا کلام دی گل نہیں کی تھی, کدی خدا دی گل نہیں کی تھی. He never asked me to go to church, read the Bible, talk to God, pray to God, that something is going to happen. God is the judge of the universe. He never told me. آج اچانک ہی پتہ نہیں کی ہو گیا. اور چل پڑی, کہتے ہیں جا رہی تھی تو اس کے دل میں پھر اپنا گھر یاد آیا کہ نہیں, ایک کر دے مڑ کے دیکھ, پیکا یاد آئی گیا, مڑ کے دیکھا اور خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہیں پر لون کا ڈھیر ہو گئی, نمک کا ستون ہو, پلر آف سالٹ بن گئی. فرشتوں کے کہنے کے باوجود نہ کہ مڑ کے نہیں دیکھنا. اس جلے ہوئے شہر کو جس کو ہم جلا رہے ہیں اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق شو نہیں کرنا, نہیں بپا دے. مڑ کے دیکھا اور وہیں پر ایک بات آپ کے ساتھ ضرور میں بیان کروں. وہ بعد میں شاید لوط کبھی دیکھتا اس کو اپنی بیوی کہتا ہو کہ میں ایدہ قصور ہوا, I never taught you, میں نے تیری کبھی گائیڈنس نہیں کی تھی, my love, I never told you about God, I never gave you instructions about God. تو آج نمک دا ستون بڑی ہے نا, اس میں 50% میرا بھی قصور ہے. میں نے تجھے نہیں سکھایا تھا ہمارا خدا کون ہے, ہمارا رب کون ہے, ہم کتنے برے شہر ہیں. اور دیکھیے مزے کی بات, مسیحا جب آئے تو نمک کا ستون تھا وہاں پر, کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اگر لوط کی بیوی کو یاد رکھو بولنا نہیں, اب مڑ پیچھے رہتی سی, اور وہ نمک کا ستون. یہ یہودا کا خط ہمیں بتا رہا ہے. اور وہاں سے نکلے, چل پڑے, اور لڑکیوں نے جو کام کیا وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا بے شرمی کا کام ہوا. اور وہ بھی وجہ, مجھے ایک بات بتائیں, بچے جب سدوم کی نرسری میں جائیں گے, سدوم کے ریسپشن میں جائیں گے, سدوم کے پرائمری اسکول سے پڑھیں گے, سدوم کے ہائی اسکول میں پڑھیں گے, سدوم سے ایجوکیشن حاصل کریں گے, ان کا لائف سٹائل تو میں سدوم والا ہی ہوگا. اس لیے میں ہمیشہ زور دیتا ہوں چرچ بڑا ضروری ہے. چرچ آنا, بچوں کو چرچ لانا از ویری امپورٹنٹ. ہم اسکول چینج نہیں کر سکتے, وہ سسٹم چلتا, وہ اتنے دل آگے انسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں بیٹے یہ تیرا رب ہے, یہ تیرا خدا ہے, یہ ہمارا رب ہے, ہی از یور سیویئر, ہی از آور گاڈ, ہی از ونڈرفل گاڈ, ہی از رائچس گاڈ. بچے سنتے رہتے کسی دن پہ کام کرنے. جو بچے آتے ہی نہیں ہیں, بچپن سے نہیں لاتے. پھر وہ سدوم کے سکولوں میں جانے والے بچے, جڈا وڈی مبشر بھی آ جائے, لوط بھی آ جائے, اس کی بھی نہیں مانتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کلام بیان کرتا ہے ان لڑکیوں نے انتہائی غلط فیصلہ کیا. اگرچہ انہوں نے سوچا یہ کہ اب ہمیں اپنے قبیلے کی نسل کو چلانا ہے,
اور ان سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا. کلام میں صفات میں اس کو محفوظ کیا گیا کہ وہ لوگ جو خدا کو بھول جاتے ہیں ان کے پاس زندگی کو گزارنے کے معیار اور سٹینڈرڈز بھی ختم ہو جاتے ہیں. No standard at all. They live the way they like to live. They do what they want to do. They always follow their lessons. اور پھر مشکلات بن جاتی. یہ تھا وہاں پر معاملہ. اور پھر خدا نے وہاں سے ان کو نکالا کہ توسیتوں. یہ معیار بن چکا تھا اس ملک کا, اس شہر. خدا بیان کرتا ہے وہاں پر میں نے اپنے بندے کو نکال لیا لیکن اس کی بیوی جاتی رہی اور لڑکیوں سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا جو کلام کے صفات میں محفوظ کرا دیا گیا. اور پھر ہم اینڈ پہ کیا دیکھتے ہیں کہ سدوم کا گناہ ایسا وائرس ہے. سدوم تو ختم ہو گیا, وہ گناہ آج بھی, سوڈومی کا گناہ آج بھی موجود ہے اور ملکوں میں اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. پہلے میڈیا ڈرنا شروع ہوا, پھر گورنمنٹس ڈرنا شروع ہوئی, پھر میڈیکل ڈاکٹر ڈرنا شروع ہوئے, پھر آہستہ آہستہ چرچ ڈرنا شروع ہوا. اور آج دنیا کا کانشیس جو ہے, دنیا کا جو فکر ہے وہ چرچ ہے. یہ دنیا کا ذہن ہے اور اگر ذہن ہی خراب ہو جائے تو دنیا صحیح نہیں چلے گی. آج چرچ نے بھی اس پہ کمپرومائز کیا ہے. اب سوچئے what is this؟ سدوم اور عمورہ والا حال بن چکا ہے کہ نہیں بن چکا؟ بنتا چلا جا رہا ہے. لیگلائز ہر وہ کام جو آج سے کوئی 40 سال پہلے بڑا گناہ ہوا کرتا تھا اب وہ لائف سٹائل بن چکا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ اس پہ بات نہ کریں جی, اب پادریوں تو بالکل نہ منہ بند کراؤ کیونکہ باز نہیں. They should not talk about this. It's an issue. بہت ہمارے بچے خدا نے دنیا میں جب آدم اور حوا کی تخلیق کی انہوں نے کہا جاؤ کٹھے رہو, میں نے تمہاری شادی کر دی, زمین کو ممورو محکوم کرو, اولاد پیدا کرو, زمین کو اپنے اچھے بچوں سے بھر دو, بچوں کی تربیت کرو, میرے لوگ پیدا کرو. جتنے بھی الٹرنیٹیو لائف سٹائلز ہیں ان میں اولاد کا تو تصور ہی کوئی نہیں. وہ تو ریکروٹ ہی کرنے پڑتے, کانٹ پروڈیوس. یہ اتنی بڑی. اور خدا کا بندہ یہودا لکھتا ہے سن لو, پہلے مثال دی خدا بچا لیتا ہے پر وفادار نہ رہیں تو ابدی زندگی بھرپور زندگی کا مزہ نہیں لینے دیتا. اسرائیل کی مثال دی, فرشتوں کو اعلیٰ ترین بنا کے بھی ان کو چھوڑتا نہیں کیونکہ گناہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. جہاں ہم بیان کرتا ہے میرے لوگ جو ایسے جگہوں پر چلے جاتے ہیں, ایسے شہروں میں چلے جاتے ہیں, ایسے لوگوں کے درمیان چلے جاتے ہیں جن کا لائف سٹائل صحیح نہیں ہوتا, موسٹلی وہ لوگ بھی ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر میرے لوگوں کے بچے اور ان کے خاندان اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی ان کے ہاتھوں سے. یہ یہودا کے خط کا پیغام ہے جو ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. میں ایک بات کہتا ہوں, وی ڈونٹ ہیٹ اینی باڈی. چرچ کے لوگوں کو کسی سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ چیز خدا کے ہاں بری ہے. جو اس کا مرتکب ہوا ہے وہ بھی آئے چرچ میں آ کے توبہ کرے, مسیح کو قبول کرے. اور خدا کلام نے لکھا ہے کہ جڑا میرے کو آ جائے توبہ کر لے, معافی مانگ لے, میں اسے معاف کرنے کے لیے ہر وقت. بڑی ضرورت ہے اس بات کی منادی کرنے کی, اس بات کو بیان کرنے. اور بہت سے لوگوں کو یہ باتیں بڑی عجیب ہیں, کہنے یہ کوئی بات نہیں. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پیدا ہی اس لائف سٹائل کے ساتھ ہوئے. ایسے تو بھائی آپ ہر گناہ کو جو ہے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. دنیا میں انسان کے اندر گناہ کرنے کی ایک طبیعی میلان ہے, لیکن خدا کہتا ہے اس کو کرب کرو, اس کو ٹرین کرو, اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دو, توبہ کرو, اچھے لائف سٹائل کو اپناؤ. اب یہ پیارے بچے, ہمارا سنڈے اسکول خداوند کی مہربانی سے کتنا بڑا ہو گیا ہے, اور انٹی میری کا تھینک یو, وہ ان کی کیئر کر رہی ہے کہ یہ بچے ہمارا فیوچر ہے. اگر ہم انہیں آج خدا کے کلام کی خبر نہیں دیں گے, انہیں نہیں بتائیں گے کیا برا ہے کیا بھلا ہے, what is according to the word, what is not according to God's word, what we should do and what we shouldn't do in our lives, they will do, a day will come what they would like to do.
خدا کے کلام کے مطابق نہیں جو ان کا دل کرے گا. لیکن اگر ہم آج اپنا ٹائم انویسٹ کریں گے, تھوڑا سا اپنے بچوں کو بتائیں گے, ان کی رہنمائی کریں گے, تو یہی بچے کل کو ہمارا فیوچر بنیں گے اور بہت سے لوگوں کو خدا کی طرف کھینچ کے لائیں. خدا کلام میں لکھا ہے پہلے لوگ اس کے بارے میں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر قبول کرتے ہیں, پھر وہ معاشرے میں یہ نسور جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے, وہی میری اس بات کو نفرت کے انداز میں نہ لے. ہم یہ چاہتے ہیں جتنے لوگ خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, خدا سے دور ہیں, ان کے لیے توبہ کا در, توبہ کا دروازہ کھلیا ہے, ہمیشہ کھلیا ہے, کبھی بند نہیں ہوندا. خدا کے دیا بوجھ تلے دبے لوگوں میرے کول آ جاؤ, میں تمہیں آرام. اس کا دروازہ کبھی اگر کوئی بات نہیں کہتا ہے ہمیں نفرت کرنی ہے تو وہ غلط ہے. خدا کا خادم کوئی بھی کہتا ہے نفرت نہیں کرنی, لیکن جو چیز خدا کلام کے خلاف ہے اس کو ہمیں بیان ضرور کرنا ہے. بہت سے لوگ اس کو شاید یہ سمجھیں گے یہ کوئی بڑی ہیٹ سپیچ ہو گئی ہے, یہ کوئی نفرت والا مواد ہے, یہ برا مواد ہے. well that's fine. خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں اچھے لائف سٹائل کو اپنانا ہے, اس لائف سٹائل کو جو خدا کو پسند ہے, اور ہم اپنے بچوں کے لیے جس لائف سٹائل کی امید کرتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا سن لیجیے. ابراہم کہاں رہا؟ سادگی سے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائے بیٹھا رہا. آپ کو یاد ہے جب اس کو کہا تھا خدا نے ابراہم کو, ابراہم نکلا میں تجھے کہاں لے کے جاؤں گا؟ ایک شہر میں. I will show you a city. Did he see city in his life? No. وہ انتظار ہی کرتا رہا I will one day see that city. ابھی تک وہ سیدھی نہیں اترا آسمان سے, شہر یروشلم میں اترنا ہے بعد میں. وہ انتظار میں اور امید کے ساتھ بیٹھا رہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میں خدا کے شہر میں جا بسوں گا. اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اس نے زندگی خدا کی مرضی کے مطابق. سادہ سا فارمولا میں جو سمجھ سکوں آپ کو دیتا ہوں. اپنے بچوں جو چھوٹے ہیں ان کو چرچ ضرور لائیں جہاں پر خدا کے کلام کی منادی کی جاتی ہے, جہاں پر خدا کے یہ میں نے بڑی خصوصیت کے ساتھ کہا, جہاں پر خدا کے کلام کی منادی کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ بس آپ کو ہر اتوار کو میں یہ ایک دو سٹوریاں سنا دوں ادھر ادھر سے اینڈ یو لائک اٹ ان دیٹ سینس. نو, خدا کے کلام میں سے سچی ٹھوس باتیں آپ تک پہنچیں, آپ ان باتوں کو اپنے بچوں تک پہنچائیں, اور پھر یہ بچے دیکھیے گا دنیا کے لیے امید بنیں گے. ایک بات تو طے ہے, خدا کے لوگ زیادہ کو کمفرٹیبل نہیں رہتے کیونکہ انہیں لوگ بالکل ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں, لیکن آپ دل میں خوش رہیں گے بچے بھی کہ ہم نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کی کوشش. دس از ویری 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 امپورٹنٹ. اسی لیے خدا نے ہمیشہ کہا اپنے بچوں کو بتانا کون تھا جو تمہیں نکال لایا, تمہارا رب کیسا تھا, تمہارا خدا کیا کیا کرتا تھا, تمہارے خدا کا کیا انداز تھا, کس طرح ہمیں ملک مصر سے نکال لایا, کیسے اس نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے, کس طرح آسمان سے من برسا کرتا تھا, کیسے ہم کبوتر اور بٹیرے کھایا کرتے تھے, کیسے ہم جو ہے خدا کے حضور دیکھا کرتے تھے کہ چٹانوں سے پانی نکل پڑتا ہے, کیسے ہم نے تجربہ کیا ہماری جوتی کا تلوا نہیں گھسا, کیسے ہم نے دیکھا کہ بادل ہمارے اوپر سایہ کیے رہتا تھا, کیسے ہم نے دیکھا کہ رات کی روشنی ہو جایا کرتی تھی. بتاتے رہے, اپنے بچوں کو بتاتے رہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں جو بات بڑے تواتر کے ساتھ کی جاتی رہے وہ بچوں کے دل میں گھس جاتی ہے, پھر وہ نکلتی نہیں. دس از ویری. اور اگر ہم بچوں کے نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ابھی منسٹری میں نواں سن 2000 میں تو میں کسی کے گھر دعا کرنے کے لیے گیا تو وہ آگے اور ان کے میاں بھی آگے. تو میں کہ مجھے جڑا یاد ہے تھوڑے 2 بیٹے نے ایک بیٹی کتنے نے انہاں VCR تے فلم لائی, میں 10 منٹ چھڑ دو فلم تے ویکھ کے دعا کرنے کٹے وہ پائزہ وے بچے بسی دن کا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ان میں سے 2 بچے ایمان کھو چکے ہیں اور ایک بچہ بہت اس کی گواہی خراب. آئیں یا نہ آئیں, اگر آپ نے کہیں گے نا کہ یار آ کے دعا چ بیٹھ تیری میرے بند 10 منٹ پلیز کم گیو سم, انہوں یاد رہے گا میرا ابا کہندا ہوندا سی.
کیا لا. اور اگر ہم کہ نہیں وہ اپنا موویز دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، بس پھر اس کو بھگتنا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیں، بچوں کی تربیت کا ٹائم یہی ہے جب وہ آپ کے شولڈر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر باپ کے لیے بھی بہت کچھ کہنا مشکل ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا جو میری مسند پہ آ بیٹھا تو پھر میں اسے کیا کہوں گا. اس سے پہلے ابھی ٹائم ہے، ابھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بڑے طریقے ہیں خدا کلام میں. لیکن جب بڑے، اور بہت دفعہ منسٹری میں ہمیں خادم، پاکستان میں آپ کو بتائیے، انڈیا میں ایسا ہوگا کہ خادم پادری صاحب انہوں سمجھاؤ، اور جنہوں سمجھانا ہوگا پادری تو بڑا تو چوڑا ہوگا، ان ویک کے پادری کا ان طرح نکل دیتے میں کی سمجھاؤں گا. بھائی سمجھانے کا ایک وقت ہے. when the time is over it is over, after that you can't. now isn't it. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے خدا نے بڑا کرم کیا، بڑے بچے آتے ہیں، خدا ان پر کرم کرے، یہ بچے خدا کا کلام سیکھیں. میں بڑا پر امید ہوں، اتنے بچے بھی 12 شاگردوں نے دنیا بدل کر رکھ دی. 12 شاگردوں کا پھل آج دنیا میں 2.25 ارب مسیحی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے مسیح کا نام لیتے ہیں. تو یہ تو 12 تو بہت زیادہ نہیں، اور اگر یہ بچے ایمان میں بڑھ جائیں تو انگلینڈ کے لیے بہت امید باقی ہے. تو یاد رکھیں یہودا کا خط کہ میں پھر چھوڑتا نہیں، میری عدالت کا وقت آ گیا تو گندم اور آگ برسانے پر بھی میں قادر ہوں. اور میرا فضل دیکھو، میں نکال بھی لاتا ہوں، لیکن جہاں تربیت کی کمی رہ جائے وہاں پر بیوی نمک کا ستون بن جاتی ہے، اور لڑکیاں وہ کام کر جاتی ہیں جن کی بعد میں بھی گواہی دیتے بندہ ہمیشہ شرم محسوس کرتا ہے. That is something we have to think about. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، آج کے کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے. خدا ہم بھی کمزور ہیں، گر جاتے ہیں، ہماری مدد فرما. تیرے کلام کے خوبصورت واقعات کے لیے، سبق آموز واقعات کے لیے، دلوں کو، ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات کے لیے تیرا شکر ادا کریں. خدا ہم ان سے سیکھیں، اپنے بچوں کی پرورش ان لائنز پر کریں کہ وہ آئندہ کو گواہی ساز زندگی گزارنے والے ہوں، ملک انگلستان کے لیے، یورپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے امید کا باعث. خدا تیرا شکر ادا کرتے تمہارے ساتھ. اور خدا ہم ان ملکوں میں رہتے یہ لائف سٹائل نہ اپنا لیں، بلکہ جیسے تو نے کہا نمک روشنی بن کے تیرے پیار کی مٹھاس بانٹتے رہے. ان بچوں پر تیری بڑی شفقت ہے. آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت، آزادی، رہنمائی، آگے بڑھ جانے کا باعث ہو. مسیحا کے بابرکت نام.